نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج ایک نیا عنوان مراقبہ، اس پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے آپ اس کا معنی سمجھیں اور پھر اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو احکامات ہیں ان کو سمجھیں، اور اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مراقبہ کا معنی ہوتا ہے واچ کرنا، دیکھنا، خیال رکھنا۔ آدمی یعنی یوں سمجھے کہ جیسے کوئی ڈور کیپر ہوتا ہے یا چوکی دار ہوتا ہے یا کسی کی کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اس کو جو ڈور پر کھڑا کیا جاتا ہے نا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو یا کسی بھی چیز کو اندر نہیں آنے دینا جس کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مراقبہ کا معنی ہوتا ہے خیال رکھنا، چوکی داری کرنا۔ اب کس کی چوکی داری کرنی ہے؟ یہ چوکی داری کرنی ہے انسان نے اپنے آپ کی خود ہی، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی، اپنے اعمال کی۔ انسان کوئی بھی کام کرے اس سے پہلے اپنے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ لے کہ یہ کام اللہ کے رضا کے لیے ہے، شریعت کے مطابق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، یا اس عمل کے پیچھے میرا نفس ہے یا شیطان ہے یا کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں۔ تو اس بات کا پہلے دل کی طرف دیکھیں، پھر اپنے دماغ کی طرف دیکھیں کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں یہ عقل و شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میری دنیا و آخرت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو اس کا فیصلہ پہلے کریں اور اس کے بعد عمل کی طرف بڑھیں، اور پھر جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے مطابق ہے، تو پھر اس کو اسی طرح کریں جس طرح خدا اور اس کے رسول کے احکام ہیں، اس میں کوئی اپنی مرضی شامل نہ کرے۔ تو ہر چیز کا خیال رکھنا، اپنے آپ کا خود ہی چوکی دار انسان بن جائے ہیں۔ یہ جو دروازے ہیں نا اندر انسان کے خیالات جاتے ہیں، ان کا خیال انسان خود ہی رکھے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اور قرآن حکیم میں بہت سی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مراقبہ کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حدیث میں، اور خصوصاً جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا، دین کا جو بنیاد ہے اس کو بیان فرمایا ہے، جو خلاصہ ہے وہ حدیث جبریل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو انہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر نہیں دیکھ رہے تو یہ تو ایمان رکھو نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایمان المرء ان یعلم ان اللہ تعالی معه حیث کان۔ سب سے بہترین بندے کے ایمان یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس بات کا یقین رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور انسان جہاں کہیں بھی ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، بازار میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، یہ ایمان انسان کا اتنا مضبوط ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کوئی عمل اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ قرآن حکیم اللہ پاک نے فرمایا الذی یراک حین تقوم، اللہ کی وہ ذات ہے جو تمہیں دیکھتی ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو نا، بیٹھتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو،
تو خبردار خیال رکھنا ہے کہ بازاروں میں یعنی کھڑے تم مسجد میں ہو یا مسلح پر ہو، لیکن تمہارے خیالات گھروں میں ہوں، تمہارے خیالات بازار میں ہوں، بزنس میں ہوں، دنیاوی معاملات میں ہوں، اللہ پاک نے فرمایا خبردار میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ دنیا کو کوئی انسان تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے یہ تمہارے اندر کا معاملہ ہے، مگر مجھ سے یہ تمہارے جو اندر کی کیفیت ہے یہ پوشیدہ نہیں ہوا۔ فی الساجدین، اور جب بھی تم جب بھی تم نماز کی حالت میں ہوتے ہو اور کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ انسان ماں باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں ہوتا ہے، خدا وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کوئی تمہارا عمل میرے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، بالکل اندھیری رات ہے، اکیلا ہے انسان اور اپنے کمرے میں ہے، کوئی کائنات کے انسان نہیں دیکھ رہا مگر خدا اس کو وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ تم کبھی بھی خدا کے علم سے غائب نہیں ہو سکتے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم جو بات کرتے ہو اس کو زبان پر لاؤ یا زبان پر نہ لاؤ، دلوں میں رکھو، وہ جانتا ہے۔ اس کو بلند آواز سے باتیں کرو، آہستہ آواز میں بات کرو، زبان پر نہ بھی لاؤ دل میں بھی رکھو، تمہاری ہر کیفیت کو جانتا ہے۔ جب بلند آواز سے باتیں کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، آہستہ بات کرتے ہو ذکر کرتے ہو خدا وہ بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ جو تمہارے دل دماغ کے خیالات ہیں خدا وہ بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے حالات اور جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی بھی چیز چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں، جہاں کہیں بھی ہے خدا سے کوئی کائنات کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یعنی فرمایا اس لیے یاد رکھنا، دلوں کا خیال رکھنا ہے، نیتوں کو درست رکھنا ہے، دل و دماغ کو درست رکھنا ہے، کسی فریب میں نہ آنا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا ہے، میں جانتا ہوں تمہارے دل و دماغ کے خیالات کیا ہیں۔ اور فرمایا ان ربک لبالمرصاد، اللہ رب العزت جیسے انسان ایک یعنی اندازہ لگائیں جیسے نہیں شیر شکار کا انتظار کرتا ہے، جب آئے تو جپٹ پڑے، یعنی وہ بالکل اس سے غائب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی طاق میں ہے، معنی یہ ہے کہ کوئی بھی تمہارا عمل، کوئی بھی تمہارا خیال، کبھی کبھی انسان جو دنیا کے چوکیدار ہوتے ہیں نا، انہیں اونگ آ جاتی ہے اور اس اونگ میں کوئی آدمی غفلت سے ان کے راستے سے کوئی گزر بھی سکتا ہے۔ آرمی والوں کو بھی لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، پولیس والوں کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں، ہر دنیا کے انسان کو کوئی نہ کوئی انسان دھوکہ دے دیتا ہے۔ فرمایا ساری مخلوق کو تم دھوکہ دے سکتے ہو مگر مجھے نہیں دے سکتے۔ فرمایا تمہارا کوئی عمل مجھ سے پوشیدہ نہیں، اور ایک بھی ایسا خیال نہیں ہے، ایک بھی ایسا عمل نہیں ہے۔ مت سمجھنا کہ جیسے تم لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہو تم اپنا کام کر لیتے ہو، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ تمہارا رب فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تم آنکھوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو نا، دو انسان کبھی کبھی آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، چلو کسی مجلس میں بیٹھنا ہو نا
تو وہ دونوں پہلے پروگرام بنا کر آتے ہیں، چلو بھائی اتنا وقت ہم نے بیٹھنا، تو آپ لوگ اشارہ کرتے ہیں آنکھوں سے، دونوں سمجھ آتے ہیں کہ مطلب کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو تم اپنی آنکھوں کی یا اسی طرح محرم غیر محرم پر انسان نظر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بے شمار جگہ انسان نظر ڈالتے ہیں، اور نظر ڈالنے کا ایک پیچھے دل میں خیال ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو تم نظر ڈالتے ہو نا، اور اس کے پیچھے جو خیال ہے نا، دنیا سے تم چھپا سکتے ہو مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے خیالات بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو ان تمام آیات کی جو قرآن حکیم کی، یہ میں نے ابھی آیات عرض کی، اور اس کے علاوہ بہت سی قرآن حکیم کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ بندوں ایمان رکھنا اس بات پر کہ تمہارا کوئی عمل مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، لہذا گناہ کرنے سے پہلے بھی، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، یا عمل نیک ہو لیکن اس میں ریاکاری کا آ جائے، اس میں دکھلاوا ہو، اس میں دنیاوی مفادات و مقاصد ہوں، فرمائے تمام چیزوں سے بچنا ہے، نافرمانی سے بھی بچنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، صغیرہ سے بھی بچنا ہے، کبیرہ سے بھی بچنا ہے۔ اور پھر جب نیکی کرو تو اس میں بظاہر جو نیکی ہے اس کے پیچھے اگر نیتیں خراب ہوں تو ان بری نیتوں سے بھی بچنا ہے۔ تو ہر ان تمام چیزوں سے بچا کر اعمال کرنے ہیں، کیوں کہ تمہارا کوئی عمل چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں انسان غفلت کا شکار ہے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے نا جی، اچھا یہ جو ہم ہزاروں کام صرف ان کیمروں سے ڈر کر نہیں کرتے، نہیں نہ کرتے، کیمرے لگے ہوئے جناب، کیمرے لگے ہوئے، یار یہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، بہت سی ان کا امکانات ہیں، ان سے ڈر کر تو ہم نہیں کرتے، مگر جو خدا نے دو فرشتے ہم وقت ہمارے ساتھ، یہ تو بالکل سوتے بھی نہیں ہیں، یہ غفلت کے شکار بھی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کوئی تمہارا عمل مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب دنیاوی قوانین سے اور دنیاوی معمولی سوں سے ڈر کر ہم بچتے ہیں تو خدا تعالیٰ سے بھی تو ڈرنا چاہیے، اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اور بجائے اس بات کی کہ کوئی اور محاسبہ کرے اور قیامت کے دن خود تمہیں حساب دینا پڑ جائے، خود ہی اپنا محاسبہ دنیا میں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔